سب سے زیادہ انسان اپنے لیے جو دعا کرنا چاہتا ہے رزق کے لیے، جی، اور اتنی سادہ سی دعائیں ہیں رزق کے حصول کے لیے، جیسے قرآن حکیم میں آتا ہے وَارْزُقْنَا جی، وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، آپ ہمیں رزق عطا کر دیجئے اور آپ بہترین رزق عطا کرنے والے۔ تو یہ وَارْزُقْنَا جو ہے نا بذات خود یہ بہت بڑی دعا ہے۔ جی، اسی طرح سے اب دیکھیے کہ اولاد کے لیے لوگ بہت زیادہ پریشان رہتے ہیں، اولاد کی اصلاح کے لیے، ماں باپ کے نافرمان ہو گئے، بات سننے کے لیے تیار نہیں، ماں باپ کی عزت نہیں کرتے، ماں باپ کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں اور سیدھے راستے پر نہیں ہیں، تو کیا کریں؟ میں ایک سادہ سی بات بتانا چاہتی ہوں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح گائیڈ کرتے تھے۔ آپ سجدے میں اپنے بچے کا نام لے کر یہ دعا کر سکتے ہیں، اللہم اہدی، آگے نام لے لیں، احمد یا بلال یا محمد یا کوئی بھی نام، بچی کا ہے، بچے کا ہے۔ سجدے میں جو دعا کی جاتی ہے قبول ہوتی ہے۔ اللہم اہدی کا مطلب ہے اے اللہ ہدایت دے دے۔ اور اسی طرح سے اپنے بچوں کے لیے علم کی دعا کرنی چاہیے، اصلاح کی، جیسے بہت ہی خوبصورت دعا ہے اور اس کا چھوٹا سا حصہ ہے، وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، میری اولاد کی اصلاح کر دیجئے۔ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، میری اولاد کی اصلاح کر دیجئے۔ اور اولاد کی اصلاح کے حوالے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بندہ خواہ کتنی بھی کوشش کر لے، اصلاح تو اللہ تعالیٰ نہیں کرنی۔ جی بالکل۔ اور دوسری بات یہ کہ جو غلطیاں اس سلسلے میں ہوئیں اولاد کے سلسلے میں، اللہ تعالیٰ ان سے درگزر فرمائے۔ اور اولاد کے سلسلے میں انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں، انسان کو پتہ نہیں ہوتا، بعض اوقات انسان غلطی نہیں کرنا چاہتا، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کو ایک چیز ناپسند ہوتی ہے، انی تبت الیک، میں آپ کی طرف توبہ کرتی ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنی بہت ضروری ہے، کیونکہ انسان بعض اوقات اپنی اولاد کی محبت میں اتنا مبتلا ہوتا ہے کہ اپنے رب ہی کو بھول جاتا ہے۔ کتنی نمازوں پر اولاد کی وجہ سے اثرات آتے ہیں، اولاد کی خوشیوں کے لیے انسان کبھی کبھی حلال سے حرام باؤنڈری بھی ٹچ کر جاتا ہے۔ اولاد کے وقت اور اولاد کی صلاحیتوں کے مطابق جس طرح سے اولاد کو اپنے رب کا بنانا ہے، اس کی بجائے دنیا کا بنا بیٹھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنی بہت ضروری ہے، اور یہ ریئلائز کروانا کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں، کہ میں فرما برداروں میں سے، میری اولاد کی آپ اصلاح کر دیجئے۔ اسی طرح اولاد کے لیے جو دعائیں کرنی ہیں، اس میں اولاد کے لیے اللہ تعالیٰ سے علم ضرور مانگنا چاہیے، دین کی سمجھ ضرور مانگنی چاہیے، اولاد کی دنیا اور آخرت کی بھلائی کے لیے دعا کرنی چاہیے، ان کے بہترین رزق کے لیے، اولاد کی اولادوں کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے ہمیں کہ ہم اپنی اولادوں کے لیے اتنے مخلص ہو جائیں کہ ان کے لیے اپنے رب سے دعائیں مانگیں اور سجدوں میں دعائیں مانگ سکیں۔ اسی طرح سے کتنی زیادہ ضرورت ہے اس بات کی کہ انسان اپنے اعمال کی قبولیت کے لیے دعائیں مانگے، اور پھر اپنے والدین کے لیے دعا مانگے، جیسے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے رب ان دونوں پر اپنا رحم فرما دینا جیسے انہوں نے بچپن میں مجھے پالا تھا، محبت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ۔ اسی طرح سے اب آپ ان کے ساتھ شفقت کا معاملہ کر دیجئے۔ اور اسی طرح جیسے دعا جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کی تھی، ربی اوزعنی، اے میرے رب مجھے قابو میں رکھ، مجھے توفیق دے، ان اشکر نعمتک التی انعمت علیہ، کہ میں تیری ان نعمتوں پر تیرا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر انعام کی ہیں، وعلی والدیہ، اور جو میرے والدین پر انعام کی ہیں، وان اعمل صالحا ترضاہ، اور یہ کہ میں ایسا نیک عمل کروں جو آپ کو پسند آ جائے۔ تو دعا تو مومن کا ہتھیار ہے، سہارا ہے، دعا ہی تو عبادت ہے۔ الدعاء هو العبادہ، رسول اللہ نے یہی فرمایا تھا، دعا ہی تو عبادت ہے۔ تو دعا بہت بڑی عبادت ہے، دعا بہت بڑا ہتھیار ہے، دعا ہی سے بندے کو توفیق ملتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دعاؤں بھری زندگی نصیب کر دے۔